تعارف کے محتاج نہیں، اور واقعی میں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ عظیم شاعر ہے جس کے اشعار پر تبصرے کیے جاتے ہیں۔ ابھی جیسے سر نے کہا صاحب نے کہ یار میر کی جو غزل پڑھتے ہیں تو ایک نمی سی میری دیوار میں آ جاتی ہے، تو واقعی میں ایک ایسا شاعر ہے جس چاند نسبت سے میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ عشق کی ہر شاخ کو دیکھ کر تیری یادوں کے پھول آنسوؤں کو پنکھ دے کر تتلیاں کرتا رہا، میر و غالب نے غزل کے سنگ مرمر کر دیا، میں غزل کے جسم پر نقاشیاں کرتا رہا۔ آپ کا محبوب شاعر، زوردار تالیوں سے استقبال کیا جائے فاخر عزیز کا۔ تیرے غم کو ایسے چشمے سر میں رکھتی ہے، بیٹیوں کو گھر میں رکھتی ہے، کہ جیسے ماں پیانی بیٹیوں کو گھر میں رکھتی ہے۔ آداب، چار مصرے گھر گھر کی داستان کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا، جسے آپ اپنے ارد گرد محسوس کر سکتے ہیں کہ چہروں پہ جھریوں کی پہیلی بدل گئی، چہروں پہ جھریوں کی پہیلی بدل گئی، آئی بہو جو گھر میں حویلی بدل گئی۔ چہروں پہ جھریوں کی پہیلی بدل گئی، آئی بہو جو گھر میں حویلی بدل گئی، رکھتا ہے اب بھی روز کمائی وہ ہاتھ پر، یہ اور بات ہے کہ ہتھیلی بدل گئی۔ رکھتا ہے چہروں پہ جھریوں کی پہیلی بدل گئی، آئی بہو جو گھر میں حویلی بدل گئی، رکھتا ہے اب بھی روز کمائی وہ ہاتھ پر، یہ اور بات ہے کہ ہتھیلی بدل گئی۔ ایک مطلع چند شعر اپنے بعد آنے والے شعراء کا ماحول ترتیب دینا چاہتا ہوں۔ مطلع حاضر خدمت۔ جیسے کانچ کے برتن گر کے پھوٹ جاتے ہیں، جیسے کانچ کے برتن، جیسے کانچ کے برتن گر کے پھوٹ جاتے ہیں، اس طرح غریبی میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس طرح غریبی میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ غزل کا شعر آپ تمام حضرات نے غزل کی حفاظت کی۔ تنویر بھائی، گود کی بجائے تو میز پر لکھا کے خط، شاید یہ شعر آپ کے ذہنوں میں رہ جائے۔ گود کی بجائے تو میز پر لکھا کے خط، آنسوؤں سے لفظوں کے جسم ٹوٹ جاتے ہیں، آنسوؤں سے لفظوں کے آنکھ ڈب ڈباتی ہے ان یتیم بچوں پر۔ سفیان قاضی آپ سے ملاقات کا سبب بنے، ان کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، آپ تک پہنچتا ہوں۔ آنکھ ڈب ڈباتی ہے ان یتیم بچوں پر، عید پر نئے کپڑے جن سے روٹھ جاتے ہیں، عید پر نئے کپڑے۔ وقت کا شعر آپ کی زحمت تمام۔ فاخر اس کی آنکھوں کی مستیوں کا کیا کہنا، الطاف صاحب، فاخر اس کی آنکھوں کی مستیوں کا کیا کہنا، میں
دلکشوں کے ہاتھوں سے جام چھوٹ جاتے ہیں، جیسے کانچ کے برتن۔ حاضرین، شاعری ماضی کی یاد، حال کا تذکرہ اور مستقبل کا اشارہ ہوا کرتی ہے۔ اشارے اور کنائی کی زبان ہے۔ میں اس وقت ایک ایسے شاعر کے زیر احساس پر دستک دینے جا رہا ہوں جس نے زندگی، سماج اور کائنات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے نوکے قلم پر رکھا۔ بے شمار اشعار ہمارے اور آپ کے ازبر ہیں۔ ہمارے ہندوستان کا نوجوان نسل کا وہ نمائندہ شاعر ہے جسے پوری اردو دنیا تنویر غازی کے نام سے شناخت کرتی ہے۔ آپ تمام حضرات کا محبوب شاعر، زوردار تالیوں سے خوبصورت شاعری کا استقبال کیجیے جناب تنویر غازی مائسٹر۔ میں نے بہت پہلے شکایتاً ایک شعر کہا تھا، کوئی سنتا نہیں آواز دل کی، محبت کرنے والے مر گئے کیا۔ لیکن جب میں اس شہر میں بڑوانی میں یہاں آیا تو مجھے لگا کہ واقعی آج بھی محبت کرنے والے زندہ ہیں، اور جی چاہا کہ اس شعر کا ایک لفظ واپس لے لیا۔ میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ بہت اچھا، اتل نے بہت اچھی شاعری سنائی اور آپ نے جب اچھا شعر پڑھا گیا اس کی حفاظت کی۔ میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ ایک بار ایک مطلع میں پڑھ رہا ہوں، ایک بار مجھے تالیاں بجا کے اجازت دے دیں کہ میں خدمت کروں۔ جی، ایک مطلع میں نے یوں کہا کہ دکھی موسم میں ایک لمحے کی خوشحالی نکل آئی۔ دکھی موسم میں ایک لمحے کی خوشحالی نکل آئی۔ دکھی موسم میں ایک لمحے کی خوشحالی نکل آئی، میرے تکیے سے تیرے کان کی باری نکل آئی۔ دکھی موسم میں ایک لمحے کی خوشحالی نکل آئی، کیا سجا کے مطلع کہا ہے، واہ۔ میرے تکیے سے تیرے کان کی بالی نکل آئی۔ بہت خوب، واہ۔ تمہارا نام کچی قبر کی مٹی پہ لکھا تھا، کیا کہنے، واہ۔ تمہارا نام، دکھی موسم میں ایک لمحے کی خوشحالی نکل آئی، تمہارا نام کچی قبر کی مٹی پہ لکھا تھا، جہاں سے ہر اس حصے پہ ہریالی نکل آئی۔ تمہارا نام کچی قبر کی مٹی پہ لکھا تھا، کیا اچھا شعر ہے تنویر صاحب، واہ 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 واہ۔ جہاں سے ہر اس حصے پہ ہریالی نکل آئی، یہاں سے یاد میری عمر بھر نہ آئے تجھے، یہاں سے یاد میری عمر بھر نہ آئے تجھے، میں جب مروں بھی تو میری خبر نہ آئے تجھے، واہ واہ۔ یہاں سے یاد میری عمر بھر نہ آئے تجھے، کیا کہنے تنویر، میں جب مروں بھی تو میری خبر نہ آئے تجھے، خدا کرے کہ بھری بارشوں میں بچھڑے ہم۔ بڑوانی ہے، میں شعر پڑھتا ہوں کہ یہاں سے یاد میری عمر بھر نہ آئے تجھے، میں جب مروں بھی تو میری خبر نہ آئے تجھے، میری خبر نہ آئے تجھے، خدا کرے کہ بھری بارشوں میں بچھڑے ہم، کہ میری آنکھ میں آنسو نظر نہ آئے تجھے۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ ارے کیا کہنے تنویر صاحب، واہ واہ۔ شکریہ دوستوں، بہت مزہ۔ پھر زحمت کریں گے، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے۔ یہاں سے یاد میری عمر بھر نہ آئے تجھے، ارے واہ واہ واہ۔ میں جب مروں بھی تو میری خبر نہ آئے تجھے، ہاں ہاں، خدا کرے کہ بھری بارشوں بھری میں بارش، بچھڑے ہم، ہاں ہاں، خدا کرے کہ بھری بارشوں میں بچھڑے ہم، کیا کہنے، کہ میری آنکھ میں آنسو نظر نہ آئے تجھے، واہ واہ واہ۔ کہ میری آنکھ میں آنسو نظر نہ آئے تجھے، جدائیوں میں کوئی عشق مر نہیں جاتا، جدائیوں میں کوئی عشق مر نہیں جاتا، جدائیوں میں کوئی عشق مر نہیں جاتا، یہ وہ دوپٹہ ہے جس کا کلر نہیں جاتا، واہ۔ جدائیوں میں کوئی عشق مر نہیں جاتا، یہ وہ دوپٹہ ہے جس کا کلر نہیں جاتا، جس کا کلر نہیں جاتا، اسی کی یاد بچھی ہوگی کچی سڑکوں پر، کیا کہنے، جدائیوں میں کوئی عشق مر نہیں جاتا، کی یاد، یہ وہ دوپٹہ ہے جس کا کلر نہیں جاتا، اسی کی یاد بچھی ہوگی کچی سڑکوں پر، میں اپنے گاؤں
یہی سوچ کر نہیں جاتا. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، اسی کی یاد بچھی ہوگی کچی سڑکوں پر. خوبصورت شعر ہے، کیا اسی کہنے کی ہیں. یاد بچھی ہوگی کچی سڑکوں پر. واہ 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 واہ. میں اپنے گاؤں یہی سوچ کر نہیں جاتا. ایک مطلب تھوڑا برداشت کر لیں، غزل دھیرے دھیرے سنجیدہ ہوتی ہے کہ کسی نے یوں میرے ہونٹوں کو اپنا گال دیا. کسی نے یوں، نئی بھائی کو بہت پسند ہے. کسی نے یوں کیا کہنے، واہ. میرے ہونٹوں کو اپنا گال دیا کہ خود ہواؤں نے کھڑکی پہ پردہ ڈال دیا. کسی نے یوں میرے ہونٹوں کو اپنا گال دیا کہ خود ہواؤں نے کھڑکی پہ پردہ ڈال دیا. کسی کی یاد نے اپکار کر دیا ہم پر. واہ. کہ خود ہواؤں نے کھڑکی پہ پردہ ڈال دیا. کسی کی یاد نے اپکار کر دیا ہم پر. ہماری آنکھ سے سارا نمک نکال دیا. کسی کی یاد نے اپکار کر دیا ہم پر. خوبصورت شعر، کیا کسی کہنے کی ہیں. یاد نے اپکار کر دیا ہم پر. کیا اچھے شعر آپ سنا رہے ہیں. واہ واہ واہ. کسی کی یاد نے اپکار کر دیا ہم پر. واہ واہ واہ. ہماری آنکھ سے سارا نمک نکال دیا. سارا نمک نکال دیا. ہوا 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 بجھانے چلی تھی دیا مگر میں نے ہوا بجھانے، ہماری آنکھ سے سارا نمک نکال دیا. ہوا ہوا بجھانے چلی تھی دیا مگر میں نے ہوا کو تیل بنا کر دیے میں ڈال دیا. واہ واہ واہ. ہوا بجھانے چلی تھی دیا. کیا بڑوانی والوں شعر اچھا ہو تو تالیاں بجا کے جواب دیجیے. کہنے. ہوا بجھانے چلی تھی دیا مگر میں نے واہ واہ واہ. ہوا کو تیل بنا کر دیے میں ڈال دیا. قومی ایکتا کے حوالے سے بہت خالد نیّر صاحب قومی ایکتا کے مشہور شاعر ہیں. میں بھی چھوٹا سا شاعر ہوں، میں نے بھی کوشش کی ہے. نئی مختار صاحب کی دعائیں مل رہی ہیں میرے لیے، صنعت کی حیثیت رکھتا ہے ان کا ایک ایک لفظ. میں نے کہا ہے کہ تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا. قومی ایکتا کے حوالے سے ایک چھوٹا سا خیال کہ تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا، ذرا سی بحث کو دنگا بنایا جائے گا. واہ واہ واہ. تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا، ذرا سی بحث کو دنگا بنایا جائے گا. ہمیں جلاؤ نہ یارو کہ وہ کپاس ہیں ہم. تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا، ذرا سی بحث کو دنگا بنایا جائے گا. ہمیں جلاؤ نہ یارو کہ وہ کپاس ہے ہم، جسے ملا کے ترنگا بنایا جائے گا. واہ واہ واہ. ہمیں جلاؤ نہ یارو، بہت اچھا. ہمیں جلاؤ نہ یارو واہ واہ واہ. کہ وہ کپاس ہیں ہم، جسے ملا کے ترنگا بنایا جائے گا. بہت خوب. جسے ملا کے ترنگا بنایا جائے گا. کیا بھروسہ تھا ہواؤں کے سہارے پہ مجھے. کیا بھروسہ تھا. کیا بھروسہ تھا ہواؤں کے سہارے پہ مجھے. اب وہی چھوڑ گئی درد کے دھارے پہ مجھے. واہ 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 واہ. کیا بھروسہ تھا ہواؤں کے سہارے پہ مجھے. اب وہی چھوڑ گئی درد کے دھارے پہ مجھے. نام لکھا ہے محمد کا میری کشتی پر. کیا بھروسہ تھا ہواؤں کے سہارے پہ مجھے. اب وہی چھوڑ گئی درد کے دھارے پہ مجھے. نام لکھا ہے محمد کا میری کشتی پر. خود بھنر چھوڑنے آتے ہیں کنارے پہ مجھے. بہت اچھا شعر. کیا کہنا. نام لکھا ہے محمد کا میری کشتی پر. نام لکھا ہے محمد کا میری کشتی پر. خود بھنر چھوڑنے آتے ہیں کنارے پہ مجھے. خود بھنر چھوڑنے آتے ہیں کنارے پہ مجھے. ایک مطلب ایک شعر کہ بہت سادہ میری پوشاک تھی پکڑا گیا مجھ کو. بہت سادہ میری پوشاک تھی پکڑا گیا مجھ کو. ذرا سی آنکھ سے نمناک تھی پکڑا گیا مجھ کو. وہ جن کی کار میں ترشول تھے وہ ہو گیا آواز. بہت سادہ میری پوشاک تھی پکڑا گیا مجھ کو. ذرا سی آنکھ بھی نمناک تھی پکڑا گیا مجھ کو. وہ جن کی کار میں ترشول تھے وہ ہو گئے آزاد. میری ایک جیب میں مسواک تھی پکڑا گیا. واہ واہ واہ. بہت خوب. کیا کہنا. وہ جن کی کار میں ترشول تھے وہ ہو گئے آزاد. میری ایک جیب میں مسواک تھی
پکڑا گیا مجھ کو، میری ایک جیب میں وسواس سے الطاف دیا، پکڑا گیا مجھ کو، ایک مطلب میں نے یوں کہا، ایک مطلب اور ایک شعر کے نہ سازش تھی نہ کوئی جنگ کا اعلان لکھا تھا، کیا کہنا، بجھی آنکھوں میں ایک معصوم سا ارمان لکھا۔ واہ واہ، ایک اتفاق سے جلگاؤں ہمارے مہاراشٹر میں ہے، وہاں پہ مشاعرہ ہو رہا تھا پولیس اسٹیشن میں، اسد صدیقی صاحب نظامت کر رہے تھے۔ جب میں نے یہ شعر پڑھنے کی کوشش کی تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ تنویر یہ پولیس اسٹیشن ہے۔ میں نے کہا یہ تو پولیس اسٹیشن ہے، میں اگر پارلیمنٹ میں بھی ہوتا تو یہی شعر پڑھتا۔ اگر یہ شعر آپ کی دھڑکنوں کی ترجمانی کرے تو دعائیں چاہوں گا کہ نہ سازش تھی نہ کوئی جنگ کا اعلان لکھا تھا، بجھی آنکھوں میں ایک معصوم سا ارمان لکھا تھا، جسے آتنکوادی کہہ کے گولی مار دی تم نے، اسی مزدور کے سینے پہ ہندوستان لکھا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، نہ سازش تھی نہ کوئی جنگ کا اعلان لکھا تھا، کیا کہنے تنویر صاحب، بجھی آنکھوں میں ایک معصوم سا ارمان لکھا تھا، جسے آتنکوادی کہہ کے گولی مار دی تم نے، اسی مزدور کے سینے پہ ہندوستان لکھا تھا۔ برا ہے کون لیڈر کون اچھا ہے نہیں معلوم، یہاں اب کون جھوٹا کون سچا ہے نہیں معلوم، برا ہے کون لیڈر کون اچھا ہے نہیں معلوم، یہاں اب کون جھوٹا کون سچا ہے نہیں معلوم، سنا یہ ہے سیاست حاملہ ہے کچھ مہینوں سے، برا ہے کون لیڈر کون اچھا ہے نہیں معلوم، سنا یہ ہے سیاست حاملہ ہے کچھ مہینوں سے، یہ سچائی ہے لیکن کس کا بچہ ہے نہیں معلوم۔ کیا کہنے، کیا کہنے، شاعری کی طرف تھوڑا واپس آتے ہیں دوستوں، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا بلوانی میں سن رہے ہیں، اور یہ جو غزل کہنے کا جو عمل ہے یہ چاول کے چھوٹے سے دانے پر تصویر بنانے کا عمل ہے، اور ہم شاعروں کی پرابلم یہ ہے کہ اس تصویر کو دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں نہیں ملتی، لیکن میں یہ بات پوری یقین کے ساتھ بلکہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آنکھیں بلوانی کے سامنے کے پاس۔ ایک مسئلہ اور ایک بہت بڑے کوی ہیں وہاں کے کوی سمیلن میں پڑھتے ہیں کمار وشواس، وہ آج کل میرا نام لے کے یہ شعر پڑھ رہے ہیں تو وہی پڑھتا ہوں، آپ نے بھی یاد دلایا، اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے، اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے، اس کو حالانکہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے، اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے، اس کو حالانکہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے، ناؤ میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ اس نے۔ یہ جو چائے والے صاحب ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی خدمت اتنی چائے پلا چکے ہیں کہ ڈائبٹیز ہوگی سامنے والوں کو پوری لائن میں، تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی بند کر دے، تھوڑی دیر کے لیے، اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے، اس کو حالانکہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے، ناؤ میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ اس نے، سارے تالاب میں مہندی کی مہک آج بھی ہے، ناؤ میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ اس نے، ناؤ میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ اس نے، سارے تالاب میں مہندی کی مہک آج بھی ہے، دل تیرے حسن کی کرنوں کو گرفتار کرے، دل تیرے حسن کی کرنوں کو گرفتار کرے، روز تعمیر کوئی نور کا مینار کرے، روز تعمیر کوئی نور کا مینار کرے، میں اب اس طرح گزرتا ہوں گلی سے اس کی، میں اب اس طرح تیرے حسن کی کرنوں کو گرفتار کرے، روز تعمیر کوئی نور کا مینار کرے، میں اب اس طرح گزرتا ہوں گلی سے اس کی، جیسے اندھا کوئی ڈر ڈر کے سڑک پار کرے، میں اب اس طرح گزرتا ہوں، کیا اچھا چہرہ تمہیں بھائی، واہ واہ واہ، میں اب اس طرح گزرتا ہوں گلی سے اس کی، جیسے اندھا کوئی ڈر ڈر کے سڑک پار کرے، جیسے اندھا کوئی ڈر ڈر کے سڑک پار کرے، ہوا بن کر میرے پاس آ تجھے خوشبو بنا دوں گا، واہ واہ، ہوا بن کر میرے پاس آ تجھے خوشبو بنا دوں گا، تو کوئی بھی زباں ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا، واہ واہ واہ، ہوا بن کر میرے پاس آ تجھے خوشبو بنا دوں گا، تو کوئی بھی زباں ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا، میں تجھے اردو بنا دوں گا، میں تیرے گال سے گرتا ہوا آنسو کا قطرہ ہوں، بہت خوب، اور ہوا بن کر میرے پاس آ
تجھے خوشبو بنا دوں گا، تو کوئی بھی زبان ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا، میں تیرے گال سے گرتا ہوا آنسو کا قطرہ ہوں، میں جس کنکر پہ ٹھہروں گا اسے جگنو بنا دوں گا، میں تیرے گال سے گرتا ہوا آنسو کا قطرہ ہوں، میں جس کنکر پہ ٹھہروں گا اسے جگنو بنا دوں گا، اسے جگنو بنا دوں گا۔ اس نے حسین آنکھوں پہ چشمہ چڑھا لیا، اس نے حسین آنکھوں پہ چشمہ چڑھا لیا، چھوٹی سی کائنات پہ پردہ چڑھا لیا، اس نے حسین آنکھوں پہ چشمہ، بیٹا ڈائبٹیز ہوگی بولا نا پلیز لگ جائے تھوڑی دیر، اس نے حسین آنکھوں پہ چشمہ چڑھا لیا، چھوٹی سی کائنات پہ پردہ چڑھا لیا، میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر۔ بہت بڑا شعر ہے، سنیے گا۔ اس نے حسین آنکھوں پہ چشمہ چڑھا لیا، چھوٹی سی کائنات پہ پردہ چڑھا لیا، میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر، اس نے بھی اپنی کار کا شیشہ چڑھا لیا۔ کیا کہیں، واہ 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 واہ، میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر، بہت بڑا شعر، میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر، اس نے بھی اپنی کار کا شیشہ چڑھا لیا۔ چاند چوکیدار بن کر نوکری کرنے لگا، چاند چوکیدار بن کر نوکری کرنے لگا، چاند چوکیدار بن کر نوکری کرنے لگا، اس کے دروازے کے باہر روشنی کرنے لگا، اس کے دروازے کے باہر روشنی کرنے لگا، بال کھولے نرم صوفے پر پڑی تھی ایک پری۔ یہ شعر اگر بچے کی سمجھ میں آ جائے تو 2 سیکنڈ میں جوان ہو جاتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ بالغ ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ چاند چوکیدار بن کر نوکری کرنے لگا، بال کھولے نرم صوفے پر پڑی تھی ایک پری، میرے اندر ایک فرشتہ خودکشی کرنے لگا۔ واہ 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 واہ، ارے کیا کہنے ہیں، مہربانی والو، شکریہ شکریہ شکریہ، بہت خوب، کیا کہنے، بال کھولے نرم صوفے پر پڑی تھی ایک پری، کیا کہنے، کیا کہنے، میرے اندر ایک فرشتہ خودکشی کرنے لگا، جتنے جھونکے ہیں، اس طریقے سے شعر کہا آپ نے، کیا کہنے، جتنے جھونکے ہیں سمٹ کر، جتنے جھونکے ہیں سمٹ کر تیری لٹ ہو جائیں گے، جتنے جھونکے ہیں سمٹ کر تیری لٹ ہو جائیں گے، بند جس دن بھی تیری کھڑکی کے پٹ ہو جائیں گے، بند جس دن بھی تیری کھڑکی کے پٹ ہو جائیں گے، ہاتھ ہیں انگڑائی کے یا 2 گھڑی کی سوئیاں۔ اصل اجنبی صاحب آپ سمجھنے چاہوں کہ جتنے جھونکے ہیں سمٹ کر تیری لٹ ہو جائیں گے، ہاتھ ہیں انگڑائی کے یا 2 گھڑی کی سوئیاں، جب اٹھیں گے 11:10 ہو جائیں گے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، ہاتھ ہے انگڑائی کے، پھر پڑھ رہا ہوں ایک بار، ہاتھ ہے انگڑائی کے یا 2 گھڑی کی سوئیاں، واہ واہ واہ، جب اٹھیں گے 11:10 ہو جائیں گے، جس پہ چھپنا تھا کلام پاک وہ کاغذ تھے ہم، بند جس دن بھی تیری کھڑکی کے پٹ ہو جائیں گے، جس پہ چھپنا تھا کلام پاک وہ کاغذ تھے ہم، کس نے سوچا تھا سنیما کا ٹکٹ ہو جائیں گے، جس پہ چھپنا تھا کلام پاک وہ کاغذ تھے ہم، جس پہ چھپنا تھا کلام پاک وہ کاغذ تھے ہم، کس نے سوچا تھا سنیما کا ٹکٹ ہو جائیں گے، جب کبھی تاریخ کی پکچر دکھائی جائے گی، جب کبھی تاریخ کی پکچر دکھائی۔ میں نے ایک چھوٹے بچے سے پوچھا کہ بیٹا بھگت سنگھ کون ہے؟ تو بولے افسوس وہ ایک بہت بڑے کرانتیکاری تھے، دیش کے لیے پھانسی پر لٹک گئے۔ میں نے پھر پوچھا بیٹا عبدالحمید کون ہے؟ اس نے کہا عبدالحمید کون ہے؟ بس میرا یہی درد اس شعر میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اصل بھائی سنو، جتنے جھونکے ہیں سمٹ کر تیری لٹ ہو جائیں گے، جس پہ چھپنا تھا کلام پاک وہ کاغذ سے ہم، کس نے سوچا تھا سنیما کا ٹکٹ ہو جائیں گے، جب کبھی تاریخ کی پکچر دکھائی جائے گی میری قربانی کے سارے سین کٹ ہو جائیں گے۔
کیا کہنے واہ 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 واہ، بہت خوبصورت ہے، کیا کہنے. جب کبھی تاریخ کی پکچر دکھائی جائے گی. بہت اچھا، واہ واہ، بہت خوب، واہ 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 واہ. نواز شکریہ. جب کبھی تاریخ کی پکچر دکھائی جائے گی، کیا کہنے، کیا میری قربانی کے سارے سین کٹ ہو جائیں گے. انہیں دھتکاریے وہ جو پھٹی دستار والے ہیں، انہیں دھتکاریے وہ جو پھٹی دستار والے ہیں. انہیں مت روکیے، یہ تو چمکتی کار والے ہیں. انہیں مت روکیے، یہ تو چمکتی کار والے ہیں. ہمیں یہ کاغذی نوٹوں کے بنڈل کیا دکھاتا ہے؟ ادب سے بات کر، ہم درہم و دینار والے ہیں. بہت اچھا، کیا کہنے، واہ 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 واہ. دھتکاریے وہ جو پھٹی دستار والے ہیں. انہیں مت روکیے، یہ تو چمکتی کار والے ہیں. ہمیں یہ کاغذی نوٹوں کے بنڈل کیا دکھاتا ہے؟ ادب سے بات کر، ہم درہم و دینار والے ہیں. ہم درہم و دینار والے ہیں. ہمارے ہاتھ کاٹو گے تو تم بھی ڈوب جاؤ. ادب سے بات کر، ہم درہم و دینار والے ہیں. ہمارے ہاتھ کاٹو گے تو تم بھی ڈوب جاؤ گے. اگر کشتی تمہاری ہے تو ہم پتوار والے ہیں. ہمارے ہاتھ کاٹو گے تو تم بھی ڈوب جاؤ گے. اگر کشتی تمہاری ہے تو ہم پتوار والے ہیں. جو روزہ دار تھے وہ سو گئے کب کے کفن اوڑھے. جو روزہ دار تھے وہ سو گئے کب کے کفن اوڑھے. انہیں مت روکیے، یہ تو چمکتی کار والے ہیں. جو روزہ دار تھے وہ سو گئے کب کے کفن اوڑھے. یہ جو کھادی میں پھرتے ہیں فقط دفتار والے. واہ 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 واہ. یہ تربنیم پر جس کے لیے بالخصوص بہت محنت کی عزیزم قیام الدین قیام نے. آج ہم تمام ہی شعراء آج کی تاریخ میں کئی جگہ موجود ہیں. یہ کوئی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اور ایک نہیں، دو تین جگہ ہم لوگ موجود ہیں مشاعروں میں. لیکن چونکہ بڑوانی کا مجھے تھوڑا سا حالات معلوم ہے کہ بڑوانی میں کم سے کم میں سمجھتا ہوں 10-12 سال سے کوئی بڑا مشاعرہ نہیں ہوا. بس اس خیال میں کہ اہل بڑوانی کہیں مایوس نہ ہو جائے شعراء کرام سے، اس خیال سے ہم نے دوسرے سفر کا ترک کیا. کیا کہیں، اور یہاں پہنچے ہم لوگ. اور بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں ظہور پٹھان صاحب کو اور تمام جتنے بھی رفقا اس مشاعرے کے انعقاد میں مصروف رہے ہیں. ابھی تنویر غازی نے، اطول اجنبی نے، سارے شعراء نے بہت اچھی شاعری پیش کی. آپ لوگوں نے بہت سکون سے سب کو داد و تحسین سے اور محبتوں سے نوازا. اور یہی طریقہ بھی ہے، یہی آداب بھی ہیں داد دینے کے. ورنہ وہ ہنگامے ہوں داد کے تو کبھی کبھی شاعر کے اچھے شعر پر بھی شک ہو جاتا ہے. واہ واہ. فراق گورکھ پوری کے ایک مشاعرے میں ایک شعر پر بہت داد مل گئی. فراق صاحب نے کہا کہیں میں نے کوئی خراب شعر تو نہیں پڑھ دیا ہے، ویسے بھی داد مل گئی. بہت سلیقے سے آپ نے داد دی ہے. بے شک. اور ایک کام اس سے اچھا یہ کیا ہے جو کہیں نہیں ہوتا، وہ آپ لوگوں نے کیا ہے. اور وہ کام یہ کیا ہے کہ کسی شاعر کو آپ نے بھوک نہیں دیا ہے. بے شک. یہ تہذیب ہے، یہ مشاعروں کی تہذیب ہے. بے شک. ہاں، یہ مشاعروں کی تہذیب ہے جس کا اظہار آپ لوگوں کی طرف سے ہوا ہے. میں آپ کے ذوق سخن کو سلام کرتا ہوں. چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی. مطلب یوں ہے کہ چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو، چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو، وقت نے کر دیا دنیا کے حوالے. واہ واہ واہ. چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو، کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو، کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو. اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا. واہ واہ.
جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو، جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا اب وہ خیرات میں دیتے ہیں، اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو، میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں، میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں، کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے، بہت اچھا، آپ کو پہلی ہی ٹھوکر میں سمجھ جانا تھا، تنویر دھیرے دھیرے تم بھی میرے پیچھے آؤ گے پیارے، مجھے پیچھے کر دے گا لگا، تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے، بہت اچھا، آپ کو پہلی ہی ٹھوکر میں سمجھ جانا تھا، زندگی تجھ کو ستاروں میں بدل جانا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں یہ بالکل تازہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جی مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں جی پیش کر رہا ہوں، شورائے کرام کی بھی توجہ کا تعلیم۔ آخر ایسی کیا کشش دیکھی میری پتوار میں، آخر ایسی کیا کشش، آخر ایسی کیا کشش دیکھی میری پتوار میں، مجھ کو لینے خود کنارہ آ گیا مجھدھار